अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला सबक पढ़ लिया था, सबक नंबर 1 कुरान मजीद के मुतालिक, और उसमें हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट अरबिक और उसकी जो हरकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुज़ बा भी पढ़ लिया, जुज़ अलिफ भी पढ़ लिया, और सूरे कौसर और सूरे इखलास हमने पढ़ लिया। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे जुज़्व जीम, इसका तारुफ क्या है, हासिलात तालीम, लर्निंग ऑफ कॉमर्स। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे बता सकें कि कुरान मजीद की आखिरी किताब कौन सी है। ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये बात लिखनी भी है, हाँ, आपको, कि आप बता सकें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है। हाँ, ऐसे तो अल्लाह ताला की किताबें बहुत सी है, मगर अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है ये आप बता सकेंगे इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी, इंशाल्लाह ताला आप बता सकेंगे कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारीफ बयान करें। आपको कहा जाएगा तो आप जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। ये इसका हासिलात तालीम होगा। और नंबर 3 पे होगा अल्लाह ताला की नाजिल करदा 4 किताबों के नाम आप इंशाल्लाह ताला बता सकेंगे। 3 और 4 उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम जान सकेंगे जिन पर ये किताबें नाजिल हुई है। हाँ, समझना। पहला क्वेश्चन है, मैं ही जवाब दूंगा अभी आपको, हाँ, मगर बाद में जब परीक्षा होगी तो वो आपको जवाब लिखना होगा। पहला है, हाँ, आपको डायरेक्ट जवाब दे देता हूं, मगर आपको सवाली अंदाज में आपको याद करना है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की आखिरी कुरान मजीद कौन सी किताब है अल्लाह ताला की, तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। नंबर 2 होगा, हाँ, ये किताब किस पर नाजिल हुई, तो ये किताब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके बाद तीसरा सवाल होगा, कुरान मजीद अरबी किस जबान में उतरा है, तो जवाब होगा कुरान मजीद अरबी जबान में उतरा है। इससे पता चलता है कि सब जबानें अल्लाह की है, सब जबानें अल्लाह की है, मगर अल्लाह ताला को सबसे प्यारी जो जबान है और जिसमें अपना कलाम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है वो कौन सा है, वो कौन सी जबान है, वो अरबी। हाँ, इसके बाद इस कलाम मजीद में कितने पारे हैं, तो आपको जवाब देने होंगे कलाम मजीद में 30 पारे हैं। इसके यानी सवाल होगा कि कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। इसके बाद होगा सवाल, कुरान मजीद की सबसे यानी कुरान मजीद में और यानी सजदे कुरान मजीद में सूरतें कितनी है, तो जवाब होगा कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। इसके बाद सवाल होगा, इस कलाम मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम तो हमने जान लिया, सूरे बकरा, और सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है, तो आप जवाब लिखेंगे सूरे कौसर। बेटा आपको जवाब भी मैं बोलता जाऊं वो भी लिखना है साथ में, बेटा तुझे भी जवाब तुझे भी लिखना है, कोई भी ऐसे न बैठे, सबको लिखना है, ये मैं पूछूंगा बाद में। इसके बाद है नंबर आगे, कुरान मजीद की पहली सूरत तरतीब के एतबार से, हाँ, यानी नाजिल होने के एतबार से, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के एतबार से जो पहली सबसे सूरत उतरी वो सूरह अलक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, 5 जो आयतें उतरी है वो। मगर तरतीब के एतबार से सबसे पहली सूरत कौन सी है, सूरह फातिहा। हाँ, और इसकी आखिरी सूरत कौन सी है तरतीब के एतबार से, सूरह नास है। सबसे पहली सूरह फातिहा और सबसे आखिर सूरह नास। हाँ, और कुरान मजीद में कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितने साल उतरता रहा। हाँ, इकट्ठा साथ में नहीं उतरा है, बल्कि कभी 3 आयतें उतरती थी, कभी यानी 5 आयतें उतरती थी, हाँ, कमोबेश, और ज्यादा से ज्यादा 10 आयतें उतरती थी, हाँ, यानी तो इनको कितना साल लगा उतरने में, तो जवाब क्या है, 23 साल लगे। कितने, कुरान मजीद को उतरने में 23 साल लगे। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से वही लेकर आना, यानी ये जो वही लेके आते थे उस फरिश्ते का नाम क्या है, तो आपको लिखना होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर इसके बाद है कुरान मजीद की जो पहली वही नाजिल हुई
ہاں وہ کہاں نازل ہوئی, کس مقام پہ نازل ہوئی؟ تو وہ مکۃ المعظمہ میں, اور جگہ کا نام ہے غار ہرا. کیا؟ غار ہرا. ہاں اس کے بعد ہے قرآن مجید کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ تعالی signification of the قرآن. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے, اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 5027 نمبر پہ حدیث ہے یہ. اور قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے پر کتنا نیکیاں ملتی ہیں؟ تو جواب ہوگا قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بھی لکھنے کا. اس کے بعد ہے قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید کو وضو کر کے پڑھنا چاہیے, طہارت کے ساتھ, اور طہارت کے بغیر قرآن مجید کو چھونا نہیں چاہیے. اور یہ بھی ادب ہے. اور تیسرا ادب ہے قرآن مجید کو خوبصورت آواز, صحیح تلفظ اور ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا, یہ بھی ضروری ہے, آداب میں سے. جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو شور نہیں مچانا چاہیے, بلکہ اسے خاموشی سے سننا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, آپ دھیان سے اس کو سنو. قرآن مجید کو پاک اور اونچی جگہ رکھ کر پڑھنا چاہیے, نیچے نہیں رکھنا چاہیے, بلند آواز ہو اس مقام پہ رکھنا چاہیے. اب آپ کو ہے, آپ کے بعد سننے جیسی بات ہے, اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھی آپ کو جان جائیں گے. یہ لکھنا میرا کوئی بھی لکھے بغیر نہ بیٹھے. قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتاب ہے, ڈیوین بکس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل کی جو درجے ذیل ہے. یاد رکھنا, توریت, انجیل, توریت, زبور اور انجیل, اور اس کے بعد قرآن مجید. یاد رکھنا, توریت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, اور قرآن مجید آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام مقدس کتابوں کا کیا کریں, ادب اور احترام کرنا کیا ہے بیٹا, لازم اور ضروری ہے. سوالات کے جوابات, آنسر دیز کویسچن. آپ کو سوال مثال کے طور پہ کیا جائے گا, اور جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے اور لکھنے ہوں گے. پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو لکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا قرآن مجید کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ تو جواب ہوگا قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم پر نازل ہوا. پھر ہے تیسری, قرآن مجید کی پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ تو آپ کہیں گے قرآن مجید کی پہلی وحی مکۃ المعظمہ میں غار ہرا پر. کس مقام پر؟ غار ہرا پر, یہ ہرا میں نازل ہوئی. اور چوتھا سوال ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کون لے کر آتے تھے؟ تو جواب ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس کے بعد سوال ہوگا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابوں کے نام تلاش کرنے ہیں, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن مجید. وہ آپ کو لکھنا ہے حرفوں سے, ان حرفوں میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے. اوکے, یہ قریب کر لینا بعد میں. پھر اس کے بعد ہے الف ہے جو وہ با میں جو ہم ملاتے ہیں, کالم کیا بولتے ہیں اس کو, کالم الف کو با سے ملائیں. جیسے آپ کہتے ہیں میچ دا کلامن اے اینڈ بی. اوکے, قرآن مجید میں سورتیں ہیں, کتنی سورتیں ہیں؟ 114. اسی طرح قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ وہ آپ کو ملانا, جہاں سورہ کوثر لکھا ہوا وہاں ملا دینا, با میں, الف سے با میں ملا دینا. پھر چوتھا ہے قرآن مجید میں پارے, تو کتنے پارے؟ تو 30 میں آپ کو ملا دینا. اوکے, پھر ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو ملا دینا سورہ بقرہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہوگا قرآن مجید
کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ تو وہاں لکھا ہوگا 23، ہاں 23 سالوں میں نازل ہوا. اوکے. اس کے بعد ہوگا سرگرمیاں. ہاں یہ سبق پورا ہو رہا ہے، ابھی پہلا مکمل ہو رہا ہے. یہ یہاں پورا ہوگا سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز. کیا؟ پہلا ایکٹیویٹیز ہوگی، سرگرمی ہوگی. قرآن مجید کا نسخہ بچوں کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بچے قرآن مجید کو ادب سے اٹھائیں اور چومیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہمارے یعنی کلاس میں کلام مجید عرفان القرآن پڑھا ہوا ہے، تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے بھی. اور آپ عرفان القرآن، عرفان القرآن کر کے ایک ایپ ہے، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. جب آپ اس ایپ کو کھولیں تو آپ کا وضو غسل وغیرہ ہونا چاہیے. اس ایپ کو کھولیں، بند ہو تو کوئی عرض نہیں، ادب سے اٹھانا چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا، بچوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کو محض کھول کر دیکھنا بھی عبادت ہے، تاکہ بچے ہر روز دیکھیں اور قرآن سے متعلق تعلق قائم کریں. ہر روز کلام مجید کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اور معنی سمجھنا اور زیادہ اچھا ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کلام مجید کو بغیر سمجھے آپ پڑھتے ہیں تو اتنا ثواب آپ کو نہیں ہوتا. ثواب ہوتا ہے، بغیر سمجھے بھی ثواب ضرور ہوتا ہے. ایک حرف کا 10 نیکیاں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں. تو الف کا الگ 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں. ٹوٹل کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں. تو یہ یاد رکھ لینا، آپ کو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہے. پھر اس الف میں پھر 3 حرف ہیں، الف ہے، لام ہے اور پھر ہے الف. پھر میم میں بھی 3 حروف ہے. یہ اور زیادہ بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. روزانہ تلاوت کرنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کریں. جو آپ میں سے تلاوت کرتا ہے اور ہر روز ہم الحمدللہ سنتے بھی ہیں پریئر میں، اور آپ گھر پہ بھی قرآن مجید روز پڑھیں اور سیکھیں. اس کے بعد اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، گلوریز الفاظ ہیں. پارے یعنی حصے. وہی کا معنی کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی کلام کو وحی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وحی. بقرہ گائے قرآن مجید کی سورت کا نام ہے. اور کوثر کثرت جنت کی نہر کا نام ہے، قرآن مجید کی سورت کا نام ہے کوثر. اور خیر کثیر یعنی زیادہ بھلائیاں، یہ بھی بولتے ہیں. فاتحہ کھولنا بھی ہے، آغاز کرنا قرآن مجید کی سورت کا نام ہے. تلفظ لفظ کو درست پڑھنا. تلفظ کس کو بولتے ہیں؟ لفظ کو. اوکے. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بعد میں پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی استغفر اللہ. کیا کھڑا ہو جائے.